رات گہری ہو چکی تھی۔ فارس کے عظیم شہر پرسیپولس کے محل میں مشعلیں جل رہی تھیں۔ ہوا میں عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے اندر طوفان چھپا ہوا تھا۔ محل کے سب سے بڑے ہال میں ایک شخص تنہا کھڑا تھا۔ وہ تھا زرکسس، ایک ایسا بادشاہ جس کے ایک اشارے پر ہزاروں جانیں قربان ہو سکتی تھیں، مگر اس لمحے وہ صرف ایک بیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قدیم تلوار تھی۔ یہ تلوار اس کے باپ داریوس کی تھی۔ زرکسس نے آہستہ سے کہا، بابا، آپ کا خواب ابھی ادھورا ہے۔ حال میں خاموشی گونج اٹھی۔ یونان، ایک ایسا خطہ جو کبھی پوری طرح فارس کے سامنے نہیں جھکا تھا، اور یہی وہ زخم تھا جو داریوس اپنے ساتھ لے کر مر گیا تھا۔ زرکسس نے اپنی مٹھی بند کی، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ محل میں ایک لڑکی تھی، نام تھا آرتانا۔ وہ کوئی شہزادی نہیں تھی، بلکہ شاہی دربار میں ایک معالج کی بیٹی تھی۔ آرتانا تعلیم یافتہ تھی، خاموش، سمجھدار اور سچ بولنے والی۔ ایک دن جب زرکسس زخمی سپاہیوں کو دیکھنے آیا تو اس کی نظر پہلی بار آرتانا پر پڑی۔ وہ باقی سب سے مختلف تھی۔ وہ بادشاہ سے ڈری نہیں۔ اصل میں محل کے اندر زخمی سپاہیوں کا علاج ہو رہا تھا۔ چیخیں، کراہیں، دوا کی خوشبو، اور اسی ہجوم میں ایک لڑکی خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ نہ تو وہ خوبصورتی کے غرور میں مبتلا تھی اور نہ ہی دربار کی چاپلوسی کرتی تھی۔ وہ بس اپنا کام کرتی تھی، خاموشی سے۔ زرکسس وہاں آیا سپاہیوں کا حال دیکھنے کے لیے، مگر اس کی نظر رک گئی آرتانا پر۔ وہ ایک زخمی سپاہی کے زخم پر پٹی باندھ رہی تھی، بغیر گھبرائے، بغیر جلدی کیے۔ زرکسس اس کے قریب آیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آرتانا نے سر اٹھایا اور پہلی بار بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آرتانا، نہ وہ جھکی نہ ڈری۔ زرکسس حیران رہ گیا۔ اس دن کے بعد زرکسس اکثر وہاں آنے لگا، کبھی بہانے سے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے۔ ایک دن اس سے پوچھا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ آرتانا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ سے نہیں، ان کے فیصلوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھا زرکسس کے دل میں اتر گئے، کیونکہ دربار میں سب اس سے ڈرتے تھے، مگر کوئی سچ نہیں بولتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا۔ زرکسس نے اعلان کیا، ہم یونان پہ حملہ کریں گے۔ یہی وہ جنگ تھی جسے تاریخ میں گریکو پرشین وار کہا جاتا ہے۔ پورے فارس میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لوہے کی آوازیں، گھوڑوں کی دوڑ، سپاہیوں کی قطاریں، ہر طرف جنگ کا شور تھا۔ زرکسس نے ایک ایسا حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا، ہم سمندر پہ پل بنائیں گے۔ انجینئرز دن رات کام کرنے لگے۔ لکڑیاں، رسیاں، جہازوں کو باندھ کر ایک راستہ بنایا گیا۔ جب وہ پل تیار ہوا، زرکسس اس پہ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے ایک پوری دنیا تھی جسے وہ فتح کرنا چاہتا تھا۔ جنگ پر جانے سے پہلے وہ آرتانا کے پاس آیا۔ خاموشی طویل تھی۔ پھر آرتانا نے کہا، اگر آپ واپس نہ آئے تو؟ زرکسس نے جواب دیا، میں ضرور آؤں گا۔ آرتانا نے سر ہلایا۔ بادشاہ، ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، اور ہر جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی۔ کبھی کبھی صبر زیادہ اہم ہوتا ہے۔ زرکسس چونک گیا، کیونکہ دربار میں کسی نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب فوج یونان پہنچی تو ایک تنگ راستے پہ جنگ ہوئی، بیٹل آف تھرموپلائی، اور سامنے تھے صرف 300 اسپارٹن، اور ان کی قیادت کر رہا تھا لیونائڈس۔ یہ جنگ صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ حوصلے کی جنگ تھی۔ اسپارٹن دیوار بن کے کھڑے رہے، ہر حملہ، ہر تلوار جیسے وقت رک گیا ہو۔ زرکسس نے دور سے دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ دشمن کمزور نہیں ہے۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد آخر راستہ کھل گیا اور اسپارٹن ہار گئے، مگر ان کی بہادری نے تاریخ بدل دی۔ زرکسس نے جیت حاصل کی، مگر اس کے دل میں جیت کی خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ جنگ آسان نہیں تھی۔ ہر قدم پر مزاحمت ہوئی اور ہر لمحہ خطرے میں گزرا، اور آخرکار زرکسس نے راستہ حاصل کیا، مگر اس نے بہت بڑی قیمت چکائی۔ جنگ کے دوران ایک خط آتا ہے، اور ایک خط فارس سے آیا تھا، آرتانا کا۔ اس میں لکھا تھا، اگر آپ صرف جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ سب کچھ ہار جائیں گے، کیونکہ جو شہر اجاڑتا ہے، جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو پاتا۔ زرکسس سوچ میں پڑ گیا۔
कुछ अरसे के बाद ज़र्क्सेस ने आगे बढ़कर एथेंस पर कब्जा कर लिया। उसने शहर जला दिया। आसमान सुर्ख हो गया था। लोग भाग रहे थे। ये फतह थी, मगर कैसी? कुछ अरसे के बाद हालात बदलने लगे। बैटल ऑफ सलामिस, ये जंग समंदर में हुई थी। यूनानी चालाक थे। उन्होंने फारस की बड़ी बहरिया को तंग जगह में पहुंचा दिया। जहाज टकराने लगे। आग भड़क उठी। चीखें, पानी, तबाही। ज़र्क्सस एक पहाड़ी से ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी ताकत डूब रही थी। आखिरकार ज़र्क्सस को पसपा होना पड़ा। ज़र्क्सस वापस लौट गया। वो फारस लौटा, मगर अब वो आदमी नहीं रहा था। उसने आर्ताना को बहुत ढूंढा, हर जगह, मगर वो नहीं मिली। आखिरकार बूढ़े मुआलिज ने उसे बताया कि वो चली गई है। जब उसे खबर मिली कि आपने फतह के बाद शहर जलाए, लोगों को कत्ल किया, तो वो खामोशी से चली गई। साल गुजर गए। ज़र्क्सस ने सल्तनत संभाली, मगर दिल में एक खला था। वो अक्सर महल की छत पे खड़ा हो जाता और आसमान को देखता रहता और आहिस्ता से कहता, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। तारीख हमें बादशाहों की फतूहात बताती है, मगर तारीख हमें बादशाहों के दिलों की कहानियां नहीं बताती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।